ہوا وہی جسکا ہمیں ڈر تھا. ایسے لوگ قانون کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں تاکہ اس سے اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بچی کے جو زخم ہیں اس کے لیے ناسور بن چکے ہیں, ان کے ہاتھ نہیں کانپتے یا انہیں خوف خدا نہیں آتا ہے. اس ملک میں ان قوانین پہ ایک تو عمل نہیں ہوتا ہے کہ جی ہمارے تو پورے خاندان کا میٹر ٹرائل ہو رہا ہے. سافٹ ٹارگٹ, آسان ٹارگٹ ایک معصوم قریب بچی دکھی اور انہیں فوری طور پر دماغی اسپتال میں داخل کروا دینا چاہیے. ارسپیکٹو آف پوزیشن اینڈ پاور, ان خاتون کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. السلام علیکم, دس از زارا شفیع. امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. انتہائی خوفناک جی عمل کیا گیا ہے اور سول جج صاحب ہیں جن کی اہلیہ کی جانب سے ایک 13-14 سال کی لڑکی جو کہ معصوم سی بچی ہے اسے پر اتنا تشدد کیا گیا ہے, اسے اتنا مارا گیا ہے کہ ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو مجھے نہیں پتا وہ بچی بچ پائے گی یا نہیں بچ پائے گی. اس کو بدترین تشدد کا, بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس وقت وہ بچی زیر علاج ہے. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اس خبر کا نوٹس کیا گیا. ان صاحبہ کے خلاف مقدمے کا اندراج بھی کیا جا چکا ہے, لیکن ہوا وہی جس کا ہمیں ڈر تھا. خاتون کو گرفتاری سے پہلے ہی ضمانت مل گئی ہے. دوسری طرف رضوانہ کی ہم بات کریں تو اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے, زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو محفوظ رکھے, اسے صحت اور زندگی عطا فرمائے. یہ واقعہ اس سے آپ سب ہی باخبر ہیں اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے کئی دردناک واقعات ماضی میں پیش آتے رہے ہیں. اب جناب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ قانون کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں. انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا, انہیں سزائیں نہیں ہوتی. اگر سزا ہو بھی جاتی ہے تو وہ کچھ ٹائم بعد رہا ہو جاتے ہیں, جس سے ان کا حوصلہ مزید بڑھتا ہے اور وہ مزید لوگوں پر ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں. ان واقعات کی روک تھام نہیں ہو پاتی ہے, جس کے باعث ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. اگر اس سٹوری کی ہم بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں تو غالباً 6 ماہ پرانی یہ بات ہوگی جب یہ بچی ان صاحبہ کے گھر ملازمہ کے طور پر گئی تھی اور ہاؤس ہولڈ کے کاموں میں مدد فراہم کرتی تھی. اس بچی سے اگر غلطی ہو جائے یا کوئی کوتاہی ہو جائے کام کے دوران تو اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اس پر روزانہ کی بنیاد پر تشدد ہوتا تھا. اسے کھانا نہیں دیا جاتا تھا اور کئی دن کے لیے کمروں میں بند کر دیا جاتا تھا, حتیٰ کہ اسے اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور غلطی سے اگر کبھی بات کروا بھی جاتی تھی تو یہ خاتون اس بچی کے سر پہ ڈنڈا لے کے سوار ہوتی تھی اور اس بچی کو فورس کیا جاتا تھا کہ آپ نے سب کچھ اچھا ہے بتانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ یہاں پر بہت خوش ہیں اور آپ کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے. اب کیا خیال رکھا جا رہا ہے یہ تو ہم سب نے دیکھ ہی لیا ہے. اس وقت یہ بچی انتہائی اذیت اور کرب کی صورتحال سے گزر رہی ہے اور کچھ بتانے سے بھی قاصر ہے. حتیٰ کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بچی کے جو زخم ہیں اس کے لیے ناسور بن چکے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ بچی اس وقت کتنی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اتنے ظالم کیسے ہو جاتے ہیں, کسی کے اوپر اس قسم کا بہیمانہ تشدد کیسے کر لیتے ہیں. ان کے ہاتھ نہیں کانپتے یا انہیں خوف خدا نہیں آتا ہے. یہاں پر والدین کی جانب سے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ اپنے بچوں کو جن گھروں میں چھوڑ رہے ہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا حال احوال پوچھنے کے لیے آپ وہاں پر ضرور جائیں. پاکستان میں جی چائلڈ لیبر قوانین تو ضرور موجود ہیں, لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں ان قوانین پہ ایک تو عمل نہیں ہوتا ہے اور ان کو رکوانا اب کچھ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے. یہاں مجھے جی عدلیہ سے پوری امید ہے کہ اس سارے معاملے میں عدل و انصاف کا معاملہ ضرور بڑھتا جائے گا. اب یہاں پر جی کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ آ گیا ہے. ان خاتون کو ذہنی مریضہ زبردستی پروف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے تو پورے خاندان کا میٹر ٹرائل ہو رہا ہے. اول تو
صاف ظاہر ہے کہ یہ خاتون کوئی ذہنی مریضہ نہیں ہے. اگر یہ ذہنی مریضہ ہوتی تو یہ پہلے اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو نقصان پہنچاتی, ان پہ تشدد کرتی, لیکن ان کی جانب سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا, بلکہ انہیں سافٹ ٹارگٹ, آسان ٹارگٹ ایک معصوم غریب بچی دکھی جس پر انہوں نے بہیمانہ قسم کا تشدد کیا. اور بالفرض اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ یہ خاتون ذہنی مریضہ ہے تو یہ اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے اور انہیں فوری طور پر دماغی اسپتال میں داخل کروا دینا چاہیے. اور عدلیہ سے بھی جی ہم یہی امید کرتے ہیں, بلکہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کریں اور ارسپیکٹو آف پوزیشن اینڈ پاور ان خاتون کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. آج کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق وزیر اعظم صاحب کو بچی کے علاج و ضروریات سے متعلق مطلع کر دیا گیا ہے اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہیومن رائٹس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. امید کرتے ہیں کہ جسٹس ول پریویل اور جو کلپریٹ خاتون صاحبہ ہیں انہیں قانون کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک اے ویری گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.